الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، دعا فرمائیے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اس میں استقامت دے اور صحیح انداز میں، اچھے انداز میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں میری مدد فرمائے۔ نیت ہے، ارادہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر انشاءاللہ الکریم سورہ ناس کی آخری آیت تک مکمل تفسیر، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حصہ یا ایک آیت کا ایک جز وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم بیان کرنے کی سعادت حاصل کیا کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ہے تو آج کچھ بسم اللہ کے متعلق سنتے ہیں، کل سے انشاءاللہ الکریم سورہ فاتحہ کا باقاعدہ ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، آئیے اس کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بسم اللہ سے قرآن پاک کو اس لیے شروع کیا گیا تاکہ ہم جو بھی کوئی نیک کام کریں، کوئی بھی اچھا کام شروع کریں تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، چونکہ احادیث کریمہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام کی ابتدا کرنے کا بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام ہو جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا جاتا، وہ کام ادھورا رہتا ہے، وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنا ہو، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کام کو شروع کیا جائے تاکہ وہ ہمارا کام مکمل ہو اور پایا تکمیل تک پہنچے۔ یہ تو تھا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، یہ فرمایا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی 2 صفات کو اس کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے متعلق امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی 2 صفات کو بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے، مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو ہم سب کو یہ امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم ہی فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخش دے، اپنی رحمت سے بخش دے، کیونکہ حساب کی طرف اگر اللہ تبارک و تعالی نے حساب ہم سے لے لیا تو پھر ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ہم بخشے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بخش دے تو ہم بخشے جا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو رحمان اور رحیم فرمایا گیا، یہ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے گا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ، بسم اللہ، وہاں پہ اللہ کو بیان کیا گیا، اور اللہ جو ہے اس میں جلالت ہے، اس میں ہیبت ہے۔ جب یہ بیان کیا گیا تو اس میں ایک رعب تھا، دبدبا تھا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ایک ہیبت تھی،
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو صفات کو بیان فرما دیا کہ رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، رحم کرنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ تو ان دو صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان دو صفات کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ یہ تو تھی اس کی کچھ وضاحت جو مختصر میں نے آپ کو بیان کی ہے، عرض کی ہے۔ اب کچھ یہاں اس کے مسائل ہم سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک مکمل آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مکمل آیت ہے، اور جو سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اس آیت کا جز ہے۔ وہاں یہ جز ہے، اور یہاں جو دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا گیا ہے یہ ایک مکمل آیت ہے۔ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیت قرآن پاک کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی ایک مکمل آیت ہے جو دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، اور اسی لیے اس کو مکمل اوپر رکھا جاتا ہے، ایک آیت کے طور پر بنا کے اس کو لکھا ہوتا ہے۔ مکمل آیت ہے لیکن جس سور کے ساتھ لکھی ہوتی ہے اس آیت کا یہ حصہ نہیں ہے۔ صرف سورہ نمل کے اندر جس آیت کے اندر اس کا ذکر ہے، جس آیت کے اندر یہ بسم اللہ آئی ہے وہاں یہ جز ہے، یہاں یہ ایک مکمل آیت ہے۔ تو یہ پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس آیت کا حصہ، اس سورت کا حصہ یہ نہیں ہے، قرآن پاک کا یہ حصہ ہے اور ایک یہ آیت ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ جب آتی ہے، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوتی۔ تو یہاں ایک شرعی مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ اگر ہم قرآن پاک روٹین سے پڑھ رہے ہیں، یعنی سورہ توبہ سے پہلے کچھ سورت پڑھ رہے تھے، اب وہ سورت پوری ہوئی تو اب اس کے بعد سورہ توبہ جو ہے وہ شروع ہوئی، تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جب آپ سورہ توبہ سے شروع کر رہے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو اب ہم وہاں پہ اعوذ باللہ اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھیں گے، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے، چونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سنت ہے تو اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ تو کم از کم اس کو مستحب تو ہر ایک نے لکھا ہے، اور بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے یہی بیان فرمایا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے پڑھنا یہ سنت ہے، تو اس کا خاص خیال رکھا جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ یہ دونوں چیزیں یہ سنت ہیں۔ البتہ جب استاد صاحب پڑھا رہے ہوں تو اس وقت طالب علم کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت ہی ہے اس کے لیے بھی، اور استاد صاحب پڑھا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ جو تفسیر بیان کی، جو اس میں کمی بیشی ہوئی ہو، اللہ پاک اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ساری برکات ہیں، بہت ساری برکات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی ہر کام کی ابتدا کی جائے۔ کوئی بھی کام شروع کرنا ہو، اچھا کام ہو، نیک کام ہو، تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کی جائے۔ انشاءاللہ الکریم اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا کریں گے تو اللہ نے چاہا آپ جو نیک کام، اچھا کام شروع کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ کام مکمل ہوگا۔ مزید اس کی برکات اگر آپ نے پڑھنی ہے تو آداب بسم اللہ، یہ پیر صاحب کا ایک فیضان سنت کے اندر باب ہے، بسم اللہ کے متعلق پہلا باب ہی، اس کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ الکریم روزانہ آپ کے لیے ایک آیت کا حصہ یا ایک آیت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ بیان میں غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔